بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ وہ تمہاری دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تو تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور تمہارا چہرہ اور تمہاری جائے نماز آنسوؤں سے بھیگ چکی ہوگی اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف جائیں، صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایسے حالات جو طبیعت کے مطابق ہوں اور خوشگن ہوں، دوسرے وہ جو طبیعت کے منافی ہوں اور ناگوار ہوں۔ تو ان حالات میں ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں، خوشگوار حالات پر شکر کروں گا اور ناگوار حالات پر صبر کروں گا۔ اشفاق احمد۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ جب یقین پختہ ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے یقیناً کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر مت کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ جب کسی کا عیب یا خامی سنے، اسے آگے بیان نہ کرے بلکہ اسے پوشیدہ رکھے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کہ ضروریات سے زیادہ مال اللہ کے بندوں پر خوش دلی سے خرچ کر دیا جائے۔ جس مقام پر آپ اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام اصل میں صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پلایا اور بہترین جگہ رکھا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو کھویا اس کا غم نہیں اور جو ملا وہ کم نہیں۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں اللہ کو اپنے قریب پایا۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو اللہ کا کہ اس نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ کبھی کبھی ہماری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کاش کوئی اور چیز مانگ لی ہوتی۔ شکر زبان پر ہو اور دل میں نہ ہو تو وہ ایسے سکے کی مانند ہے جو دنیا کے بازار میں چل جاتا ہے۔ شکر اگر زبان کے ساتھ دل میں بھی ہو تو یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کی وسعت سے زمین بھر جاتی ہے اور اس کی اونچائی آسمان سے جا ملتی ہے۔ ہر کوئی اس کا افسوس کرتا ہے کہ جنت سے نکالے گئے، کوئی اس بات کا شکر کیوں ادا نہیں کرتا کہ ہم دوزخ میں نہیں ڈالے گئے۔ اے اللہ، میں تیرا ماننے والا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یہ سب تیری توفیق سے ہے اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ رزق میں عیب نہ نکالو، اگر پسند نہیں تو اسے مت کھاؤ، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ بہت سوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا۔ اس کا زخم کسی دعا سے اچھا نہ ہوتا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے اس مصیبت میں مبتلا تھا، لیکن ہر وقت وہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، مصیبت میں مبتلا ہوں نہ کہ گناہ میں۔ اپنی ہر تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے اور اس کا قرب بہت قیمتی ہے۔ قیامت تک میرا سر سجدے میں رہے اے خدا کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر یہ زندگی
اگر یہ زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں ہیں، تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ کسی نے حکیم ابو علی سینا سے پوچھا کہ آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کس بات کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا گناہوں پر درگزر کرنے پر۔ شکر ایسی چیز ہے کہ اسے دیکھ کر اور سن کر ہی ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اگر انسان جلتی آگ پر بھی بیٹھا ہو اور کوئی اس سے حال پوچھ لے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ بہت مزے میں ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے جلد نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی نبض پر ہاتھ رکھ لے۔ وہ درد جو تجھے اللہ پکارنے پر لے آئے، اس درد پر بھی تیرا سجدہ شکر لازم ہے۔ بن مانگے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھ لیجیے۔ بے شک یہ شکر کرنے کی عادت ہی ہے جو آپ پر پڑنے والی مصیبتوں کا راستہ روکتی ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں کو زوال نہیں۔ کوئی گھر میں بنے لذیذ کھانے میں بھی نقص نکال لیتا ہے اور کوئی روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ پاک نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ شکر ہے کہ آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ورنہ صبح کے اجالوں میں رنگین تکیے سب کے راز کھول دیتے۔ بعض دفعہ کسی کے حالات دیکھ کر 1000 بار شکر کرنے کو دل کرتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھنا چاہیے۔ اوپر دیکھنے سے احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے اور نیچے دیکھنے سے اللہ کا شکر گزار بنتا ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ کیا اللہ کا یہ ہم پر احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج جو تمہیں کسی لائق نہیں سمجھتے، ایک دن کائنات کا مالک انہی سے تمہاری تعریف کروائے گا۔ محنت ضائع نہیں جاتی، تم دیکھنا تمہارے نصیب کا ستارہ بھی چمکے گا۔ ایک دن جو مذاق اڑاتے ہیں اڑانے دو، تم بس محنت کرتے جاؤ اور رب پر بھروسہ رکھو۔ آج کی یہ مشکلیں ایک دن تمہیں ایسا مقام نصیب کریں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اپنے رب کا شکر ادا کرو گے، وہ ساتھ ہے تمہارے الحمہ، اور وہ غفور رب محنت کا بدلہ دگنا کر کے دیتا ہے۔ یا اللہ، جو تو نے دیا اور جو تو نے نہیں دیا اور جو تو نے دے کر واپس لے لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے دیا وہ تیری نعمت، اور جو تو نے نہیں دیا وہ تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ تیرا امتحان۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ رب کی سب سے بڑی شکر گزاری اپنا وقت اس کی راہ میں لگانا ہے، کل کے خدا کی خدمت ہی اس کی راہ ہے۔ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں سونے دیتا، شکر اس خدا کا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ وہ برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ آج جس دل ٹوٹنے پر تم غمزدہ ہو، تکلیف میں ہو، کل کو اس کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس وقت وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، مجھے میری برداشت کے مطابق تکلیف دے کر روک لیا تھا، ورنہ آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ نہ ملتا۔
کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ اپنے ذکر اور شکر کرنے اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو، یا رب العالمین تیرا شکر ہے، جب کوئی دقت ہو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دو، اللہ مصیبت دور کر دے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، لیکن شکر کرنے کے لیے لازماً کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اور اس چیز پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ پانی پڑنے پر یہ مٹی کیچڑ نہیں بن جاتی۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے شکوہ نہیں، اس کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دھوکہ کھانے والوں میں سے رکھا، دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں۔ اپنے رب کا شکر ادا کرو، کیونکہ تم شکر ادا کرنے کے قابل ہو، تو یہ اسی اللہ کا احسان ہے۔ یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا بنا دے۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے شکوہ نہیں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کریں۔